وہ بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، بڑی مشہور بھی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، میری طرح کا نمازی، مجنوں اس کے آگے سے گزر گیا، لیلا کے گھر جا رہا تو نمازی اتحیات پہ تھا، اتنی دیر میں اس نے بھی نماز مکمل کر لی تو پیچھے سے جا کے مجنوں کا گریبان تھاما، کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے مسئلے کا نہیں پتا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا یار معاف کر دو۔ مجنوں کہنے لگا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، حالانکہ شہزادہ تھا پر معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی سے دل جو لگ گیا ہے، عاجزی آ گئی، ان کے چل یار معاف کر دے، تیری مہربانی، نمازی ناراض نہ ہو جائے۔ نمازی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ نمازی تھا بڑا پکا، تو وہ کہنے لگا نہیں، نماز خراب کر دی تو نے، تجھے پتہ نہیں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی زمانے کا رواج ہے، جو معافی مانگ لے لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ آپ تھوڑا سا کہہ دے کہ جب دیکھی جائے گی جو ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے دم خم، معافی مانگ لے سامنے والا بگڑ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معذرت کرنی چھوڑ دیں، وہ اگر بری عادت پہ ہے تو ہم نے اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا ہے۔ تو کہا جناب معاف کر دے، تو نمازی کہنے لگا نہیں تجھے عقل نہیں ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ پھر مجنوں نے بڑی بات کر دی، پھر ایک عاشق نے عاشقوں والا جملہ بولا، پھر ایک محبت کرنے والے نے بڑی بات کی، کہنے لگا یار نمازی میں تو معافی مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہا، چل ایک سوال کا جواب ہی دے دے کہ میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں تو بی بی کے عشق میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، تو بتا تو رب کے عشق میں تھا، تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کیسے نظر آیا، حالانکہ تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا، مالک حقیقی کی محبت میں تیری میرے اوپر نظر کیسے پڑ گئی، میں تو عورت کے عشق میں تھا۔ اب نمازی صاحب شرمندہ ہو گئے۔ مجنوں کہنے لگا آج کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا نا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر نماز کے لیے نہیں، اس کے پیار میں بھی کھڑے ہونا، دل لگا کے کھڑا ہو۔ پھر تیری کیا یہ کیا بات ہوئی، پھر تو دلائل دیتا پھرے، پھر تو بات کرتا پھرے۔ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو حکم دیا جاتا ہے تو وضاحتیں پیش کرتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اس طرح ہو گیا، وہ کمزور لوگ ہیں، کچا ہے ابھی اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کیا خبر ہو، یہ اشاروں کی بولی بھی بڑی بولی ہوتی ہے، اس کو کیا پتا ہو، جو سمجھ ہی نہیں سکا، بھانپ ہی نہیں سکا، دل ہی نہیں لگا سکا، اس نے کس طرح پتا ہو۔ ماں کا دل بیٹے سے لگ جاتا ہے، رونے سے سمجھ جاتی ہے اس کو ضرورت کیا ہے، فوراً جان جاتی۔ اس لیے دل لگا کے کریں، دل لگائیں نماز میں، دل لگائیں عبادت میں، دل لگائیں تقوی میں۔ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، محبوب مطلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی دلیل بھی اسی آیت میں موجود ہے، برہان من ربکم، حضور اللہ کے رسول ہے، اس کی دلیل بھی خود نبی پاک کا وجود ہی ہے، حضور کا وجود مسعود اس کی دلیل ہے کہ نبی پاک اللہ کے، باقی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور کا تو بال معجزہ ہے، مسکرانا معجزہ ہے، بات کرنا معجزہ ہے، ہنس دینا معجزہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کا بیٹھنا اٹھنا، وضو فرمانا، صحابہ سے ملاقات کرنا، رسول پاک کے سارے وجود اطہر کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا۔ یہ سر کے بال مبارک ہے نا، نبی پاک کے بال مبارک، ہرکل بادشاہ کے سر میں بڑا درد تھا تو اس نے بال سر میں رکھا، حضور کا منہ مبارک تو اللہ نے شفا دے دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹوپی میں انہوں نے نبی پاک کے بال مبارک سی رکھے تھے، فرماتے تھے تمہارا کیا خیال ہے، میری تلوار زیادہ چلتی ہے تو کامیابی ہوتی، میرے سر پر جو محبوب کے مقدس بال ہیں نا، ان کی برکت ایسی ہے، میں جدھر جدھر جاتا ہوں اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ حد کر دی صحابہ نے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو حضور کے مقدس بال مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، فرماتے تھے جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے کفن میں رکھ دینا،
پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد فرشتے آئے، میرا کفن ٹٹولنے لگے، انہیں کیا ملا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کا خیال ہی تھا، بس وہی نکلا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک صحابی رسول 10 سال حضور کی خدمت میں رہنے والے، جب ان کا وقت وصال آیا تو کہنے لگے فلاں بیگ کھولو گے، اس میں فلاں کپڑا خوشبو والا نکلے گا، اس کے اندر میں نے حضور کے کچھ بال مبارک، کچھ ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال کے لانا اور میرے کفن میں رکھ دینا۔ ہم لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ ہم نے یہ چراغ سنبھالے ہیں نا جو ہماری قبروں میں روشنی کریں گے۔ تو پھر بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر ایک کو تو میسر نہیں ہے منہ مبارک، ہر ایک کی تو پہنچ میں نہیں ہے حضور کے ناخن مبارک، ہر ایک کی پہنچ میں تو موجود نہیں ہے غسالہ مبارک۔ اتنی شان والا نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک اور بال مبارک کہ صحابہ فرماتے ہم پانی میں ڈبو کے وہ بال پانی پیتے تھے تو اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا۔ وجود ہی سارا دلیل کامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں ظاہری طور پر کہ ہم حضور کے بال مبارک سے نفع اٹھائیں گے یا نبی پاک کے ناخن مبارک سے یا حضور کے غسالہ مبارک سے ہم کوئی نفع، اب تو میسر نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تمہارے بزرگ فرماتے ہیں اس کا بھی حل ہے نا، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ حال تو اس کا بھی ہے کہ تم عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔